جی مشاہد اللہ خان صاحب. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر میں ایک مسئلہ کئی دن سے میرے ذہن میں ہے. میں نے سوشل میڈیا پہ ایک تصویر دیکھی تھی. یہ جو پچھلے دنوں 6 ستمبر کو شاید ایوارڈ تقسیم کیے جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کو، تو میں نے ایک تصویر دیکھی تھی مہوش حیات کی، اور یہ جو کرکٹ کی ٹیم ہے ہماری یہ ادھر کی زلمے، ان کے جو مالک ہیں جاوید آفریدی. میں ویسے ان دونوں سے نہیں ملا، یہ میری بدقسمتی ہے. اچھا نہیں، مہوش حیات میں بھی نہیں ملنا چاہیے. بہرحال وہ تصویر میں نے دیکھی تھی، تو مہوش حیات کو تو شاید لاسٹ ایئر ملا تھا امتیاز، تمغہ امتیاز. جاوید آفریدی صاحب کو بھی ملا. اچھا اور بھی بہت سارے نام میں نے دیکھے تھے، بہت ساروں کو ٹھیک بھی ملا. میں یہ نہیں کہتا کہ سب کو ٹھیک نہیں ملا، لیکن بہت سارے ایسے تھے تو بالکل صاف نظر آتا تھا کہ مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ ان کو کیوں ملا. مثلاً مہوش حیات پہ تو میں بات نہیں کر سکتا، غریب آدمی ہوں، بڈھا بھی ہو گیا ہوں، لیکن میں جاوید آفریدی پہ بات اس لیے کر سکتا ہوں، میں ان کو بھی جانتا نہیں ہوں، نہ میں ان کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا ہوں، لیکن ان کو ایک کرکٹ کی ٹیم کے مالک ہونے کی حیثیت سے ملا. سینیٹر بہرامن تنگی صاحب. جی پختون زلمے، کون سا زلمے ہے؟ پشاور زلمے کے وہ یعنی کہ مالک ہیں. اچھی بات ہے، کرکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک میں نے کہیں شاید خبر پڑی، بعد میں نے جب چیک کیا کہ جی وہ چائنا سے ان کا بڑا بزنس ہے، اس وجہ سے شاید دیا ہے. اچھا اب مجھے نہیں پتا کرکٹ کی وجہ سے دیا ہے یا چائنا سے بزنس کی وجہ سے، دونوں پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. جی کہ اگر چائنا سے انہوں نے کوئی بہت شاندار قسم کا بزنس کیا ہے جس سے ملک کو فائدہ ہوا ہے، تو کوئی تمغہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پھر یہ بتانا پڑے گا کہ کتنے پیسوں کی آپ نے بزنس. سینیٹر عائشہ، سینیٹر مصدق صاحب پلیز سنیں. جی آپ نے کتنا بزنس کیا ہے جس سے اس ملک کو فائدہ پہنچا ہے. ایک دوسری جو زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایوارڈ جو ہوتے ہیں وہ اس بات پہ نہیں ملتے کہ آپ نے بزنس کتنا کیا. بزنس تو بہت سارے لوگ اس ملک میں بزنس مین ہیں جو کر رہے ہیں، لیکن ایوارڈ اس بات پہ ملتا ہے کہ آپ نے ٹیکس کتنا دیا ہے. اچھا وہ تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا ٹیکس دیا ہے کتنا نہیں دیا، تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کو کیوں یہ تمغہ امتیاز دیا گیا. اسی طرح سے فرض کرے اگر چلیں اس وجہ سے نہیں دیا، کرکٹ کی خدمات کی وجہ سے دیا، میرا کرکٹ سے بھی تھوڑا سا تعلق رہا ہے، تو بھائی کراچی کنگز کو کیوں نہیں دیا؟ کوئٹہ گلیڈیٹر کے مالک کو کیوں نہیں دیا؟ اسلام آباد ٹائیگر جو ہے ان کے مالک کو کیوں نہیں دیا؟ ملتان سلطان کے مالک کو کیوں نہیں دیا؟ لاہور قلندر کے مالک کو کیوں نہیں دیا؟ اور لاہور قلندر کی میں بات اس لیے، میں اس کو جانتا نہیں ہوں، مطلب جانتا ہوں میں رانا فواد کو، یہ بھی مجھے پتا کہ رانا جواد کا وہ بھائی ہے، لیکن میں کبھی ملا نہیں ہوں اس سے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام ٹیموں میں اگر کسی ٹیم کو فوقیت حاصل ہے تو وہ لاہور قلندر اس لیے ہے، اس لیے نہیں کہ وہ جیتی تو وہ بہت کم ہے. اور یہی وہ نقطہ ہے جس سے جو اس کو یعنی کہ تھوڑا سپیریئر کر جاتا ہے کہ ہارنے کے باوجود انہوں نے کرکٹ کی نہ صرف خدمت کی ہے، پورے پاکستان سے کرکٹرز کو اکٹھے کر کے انہوں نے ان کے نہ صرف 2-3 انہوں نے شاہین شاہ آفریدی ہو گیا یا فخر زمان ہو گیا یا اس طرح کے اور 1-2 پلیئر ہیں میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہیں جنہوں نے بڑا نام روشن کیا پاکستان کا، وہ لاہور قلندر سے نکلیں. اسی طرح سے انہوں نے بہت سارے نئی ایک ٹیلنٹ ہنٹ اسکیم شروع کی جس کے نتیجے میں ایسے پلیئرز جو ہیں جو بڑے کم عمر بچے جو تھے جو اچھے تھے کرکٹ میں،
ان کو آسٹریلیا انہوں نے بھیجا, دیگر جگہوں پہ بھیجا, تو یہ جینوئنلی ایک خدمت نظر آتی ہے. تو اگر آپ نے کرکٹ کی بنیاد پہ دینا تھا تو پھر لاہور قلندر کو دیتے بھائی, یا اور کسی ٹیم کو دے دیتے. باقی اور بہت ساری ٹیمیں ہیں, مطلب ان کی بھی ٹیم ہے. تو یہ تو سر بڑی زیادتی والی بات ہے کہ آپ ہر جگہ کرونیزم, ہر جگہ دوست, کوئی نہ کوئی خدمت ضرور کی ہوگی. مطلب کہ اگر کوئی وجہ سمجھ میں نہ آئے تو کوئی پوشیدہ خدمت ضرور موجود ہوتی ہے. اس پوشیدہ خدمت کو میں, بابا روان تو میرا بھائی ہے, اس سے تو میں نہیں کہوں گا کہ منظر عام پہ ایسے مسئلہ میں آ جائے گا. اچھا جی جی, تو لیکن یہ ہے بڑی زیادتی. دیکھیں میں مثلاً میں ایک بات کرتا ہوں, رضا ربانی صاحب کی بڑی خدمات ہیں, ان کو کیوں نہیں دیا گیا؟ آپ کو کیوں نہیں دیا گیا؟ آپ نے کتنا اچھا ہے جی. نہیں, میں صحیح بات کر, میں سنجیدگی سے یہ بات, میں آپ کی بات کرتا ہوں. آپ ایک ہاؤس چلا رہے ہیں, یہ ایک ڈسٹنگوش بات ہے, تمغہ امتیاز ہے نا ان کو جو دیا گیا ہے. تو ڈسٹنکشن کسی نہ کسی چیز کی تو ہونی چاہیے. بزنس کیا ہے تو ٹیکس کتنا دیا ہے, کرکٹ کھیلی ہے یا کرکٹ کی ٹیم ہے تو اس ٹیم نے کرکٹ کی کتنی ترقی میں کردار ادا کیا ہے, وہ بھی نہیں ہے. آپ اگر یہاں پہ ہاؤس چلا رہے ہیں تو آپ سے اس ہاؤس میں بیٹھنے والے جو لوگ ہیں وہ کس حد تک مطمئن ہیں, کوئی ڈسٹنکشن ہے یا نہیں ہے. بغیر وجہ کے مطلب کہ آپ اندھا باٹے ریوڑیاں اپنے اپنوں کو دے, یہ تو کوئی بات نہیں ہے جناب چیئرمین. تو میں یہ بات میرے ذہن میں کل بلا رہی تھی بڑے دنوں سے کہ بھائی یہ کس لحاظ سے, میں بھی شاید کی دیکھیں میں نے بات نہیں کی, مانتے ہیں نا آپ مجھے؟ میں بالکل ڈرتا ہوں جی جی, اس طرح کی بھابھی تو اللہ آپ ہی کو دے, کسی اور کو. جی جی, مشاہد اللہ خان صاحب جی. تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں جناب, آپ ذرا اس پہ تھوڑا سا غور کریں, اور اس کا نوٹس کہیں نہ کہیں پہ ہونا چاہیے, اس پہ کوئی ڈسپلیئر ہونا چاہیے. اگر آپ میری بات کو صحیح سمجھتے ہیں, اس ہاؤس کی طرف اس کو کمیٹی میں بھیج دیں, وہاں ڈسکس کریں, پھر ہاؤس میں رپورٹ دیں. بالکل, تھینک یو ویری مچ. جی, منسٹر پارلیمنٹری افیئرز, منسٹر صاحب کریں, پھر آپ کو ٹائم دیتے ہیں. تھینک یو. دیکھیے, یہ جو ابھی فاضل ممبر صاحب نے پوائنٹ اٹھایا ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ ہی ہر بات کا جواب کو پولیٹیکل دیا جائے یا اس کو کوئی رنگ پولیٹیکل دیا جائے. اوبجیکٹیولی اسپیکنگ یہ ایک انتہائی اوبجیکٹو ڈیبیٹ ہے کہ جن کی مثال کے طور پہ ایک کرکٹ تھا, کرکٹ کے لیے ترس گئے تھے ہمارے گراؤنڈز, ترس گئے تھے شائقین, ترس گیا تھا پاکستان, اور ایک بین الاقوامی قسم کی ناکہ بندی مختلف وجوہات کی بنا کے اوپر ہو گئی تھی. صحیح. اس میں جس نے رول پلے کیا ہے, آئی ٹوٹلی اگری کہ اگر ایک کسی کو دیا گیا تو اس کیٹیگری کے باقی لوگ جنہوں نے اس دور میں جب کرکٹ کھیلنا بہت مشکل تھا, اور پی ایس ایل کے جو باقی بھی تھے, اس کی حد تک میں اتفاق کرتا ہوں. اب دوسری جو ایشو ہے, الحمدللہ آئی واز پارٹ آف دی ٹیم, اور سینیٹر رضا ربانی صاحب بھی, جن لوگوں نے 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, 19th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی, ان سب کو نشان امتیاز ملا. اور وہ سروسز جو اس سے پہلے پاکستان میں اس کانسٹیٹیوشن کو صرف جو فاؤنڈنگ ممبرز تھے ان میں سے بھی 3 لوگوں نے ہاتھ لگایا ہوا تھا. اس میں حفیظ پیزادہ صاحب تھے, اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے, اور اللہ تعالیٰ صحت دے اس وقت کے جو اسپیکر نیشنل اسمبلی تھے صاحبزادہ فاروق علی خان صاحب, اور ایک ہمارے علاقے کے تھے, ہمارے عزیز بھی تھے, ملک محمد جعفر ایڈوکیٹ صاحب. ان تینوں نے بہت کام کیا تھا. اس لیے اس کے لیے مجھے بھی کبھی کبھی جس طرح سے آپ کو تنگی ہوئی, اور وہ بالکل ٹھیک تنگی ہوئی کہ ایسی فیلڈ جہاں پہ بہت سارے لوگوں کا کنٹریبیوشن ہو, اس میں سے اگر آرڈینریز دینا ہے تو سب کو دیں, یا پھر ایکسٹرا آرڈینری کوئی اس کا معیار ہو. تو آئی ایم تھینکفل ٹو دی چیئر دیٹ دی میٹر ہیز بین سینڈ ٹو دی کمیٹی. تھینک یو. تھینک یو. جی, دے دیتا ہوں موقع. مشتاق صاحب دے دیتا ہوں. ایوب صاحب آپ کے پرانے دوست ہیں, وہ آج پہلی دفعہ کہہ رہے ہیں, اس کو موقع دیں. جی ایوب صاحب, جی دے دیتے ہیں. جی جی, شکریہ چیئرمین صاحب. چیئرمین صاحب, میں مشاہد اللہ صاحب کے جو انہوں نے جاوید افریدی صاحب پہ اور ہمارے حکومت پہ الزامات لگائے, 99 میں جب
इनकी हुकूमत करप्शन पे निकाली गई और फिर ये लोगों ने एग्रीमेंट करके भाग गए, उसी समय में जावेद अफरीदी ने चाइना जाके एग्रीमेंट किया हायर कंपनी के पास। सर, हायर कंपनी के बारे में आपको बताऊं कि हायर लार्जेस्ट कंपनी है रेफ्रिजरेटर में इन द वर्ल्ड, नॉट इन चाइना। उन्होंने एग्रीमेंट करके लाए हैं ये चाइना, और उसके बाद चाइना प्रेसिडेंट जब इस्लामाबाद आए, उन्होंने फिर हायर फैक्ट्री लाहौर में रायवंड में जो उन्होंने अपने लिए बड़े बड़े रोड बनाए हैं, तो हमें तकलीफ नहीं हुआ उस रोडों को साफ करने में, क्योंकि माशाल्लाह इन्होंने अपने महलात के लिए रोड रायवंड रोड, क्योंकि ये मियाँ साहब के करीब ही है ये फैक्ट्री। हो जानता हो प्रेसिडेंट हो जानता हो चाइनीज सर, उन्होंने विजिट किया वहां पे और उन्होंने $3 बिलियन अनाउंसमेंट किया कि मैं हायर रूबा के लिए इकोनॉमिक जोन के लिए $3 बिलियन दूंगा। जो चाइनीज आएगा इस इकोनॉमिक जोन में वो चाइना उसकी तरफ से। उसके बाद सर प्रेसिडेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना ने विजिट किया इस हायर फैक्ट्री में। हायर फैक्ट्री 22 अरब टैक्स देती है हर साल। मैं आपको बताता हूं कि जावेद अफरीदी की कारनामा क्या है, उनको अवार्ड मिला क्यों? आप केयर कर छोड़ो, आप पेशोर ज़ल्मी को छोड़ो। पेशोर ज़ल्मी को अगर देना है तो आपकी बात सही है कि आपको सारे फ्रेंचाइजर्स को देना चाहिए, लेकिन 22 अरब दिया है, 22 अरब टैक्स दिया है, और उसके जो एम्प्लॉय है आप समझ लो, आप जाके, क्योंकि ये चाइनीज जो वेंचर है इसमें वो नहीं है, ये पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, और इसके साथ उनके जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है 6000 लोग काम करते हैं पाकिस्तानी। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट 60,000 लोग काम करते हैं, क्योंकि उनके साथ 300 उन्होंने फ्रेंचाइज बनाए हैं शॉप्स की, उनके डीलर है। दूसरा सर मैं बात बताऊं, जब ये 2000 में हायर फैक्ट्री लग गई तो हमारे जो यहाँ पे इंडस्ट्री के लोग थे उन्होंने हमारे पास आए कि आप इस प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा रखें। अभी कमेटी भेज दी, आप भी कमेटी पे चले जाएं। हाँ, तो उधर अपनी बात भी मैं सिर्फ ये बताता हूं कि ये क्रिकेट की वजह से नहीं मिला, ये टैक्स की। इस दफा प्राइम मिनिस्टर ने उधर विजिट किया, हायर ग्रुप ने सराबी गाड़ियों की लगाया, प्राइम मिनिस्टर ने 30 अरब का टारगेट दिया है। इंशाल्लाह इस साल 30 अरब टैक्स जमा करेगा हुकूमत को, तो जावेद अफरीदी को इस वजह से मिला है। थैंक यू जी। हमारा हुकूमत मेरिट पे चलती है, ये सब दोस्तों पे रिश्तेदारों पे नहीं होती। जिसने गलत किया, अगर आपने प्राइम मिनिस्टर का दोस्त है वो भी ठहरे में हम खड़ा करते हैं, प्राइम मिनिस्टर खड़ा करते हैं। ये नहीं है कि ये मेरा समधी है इसको होम मिनिस्टर बना दो फाइनेंस का, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा रिश्तेदार है। यहाँ पे मेरिट पे काम होता है। थैंक यू जी। पाकिस्तान में। थैंक यू सैम साहब, थैंक यू। जी मैं इन्हें ये कहना मुशाहिद चाहता साहब हूं तशरीफ कि रखें, सेनेटर मोहसिन अजीज साहब तशरीफ रखें प्लीज। मेरे इल्म में आराम ये से। बात बिल्कुल नहीं है कि इनके समधी हैं वो, मुझे यकीन करें नहीं पता, मैं जानता ही नहीं इनको। मुश्ताक साहब एक मिनट तशरीफ। मैंने कभी मिला ही नहीं, ना देखा है उनको, टीवी शीवी पे देखा है, लेकिन ये इतनी तकरीर के बावजूद समधी साहब ये नहीं बता सके कि टैक्स कितना दिया। जी तशरीफ, बस ये कमेटी में अब डिस्कस कर लें जी। थैंक यू जी। सेनेटर मुश्ताक